انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں، یار پہلے تو میں بد نظری کرتا تھا، آج زنا کیسے کر رہا ہوں؟ ارے پہلے تو میں چھوٹی موٹی چوری کر لیتا تھا، آج میں اتنا بڑا ڈکیت کیسے بن گیا؟ پہلے تو میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا تھا، آج میں اتنے بڑے گناہ اتنی آسانی سے کیسے کر رہا ہوں؟ آج میں اتنے بڑے بڑے گناہ اتنی آسانی سے کر لیتا ہوں، پہلے تو میرے اندر ایک برائی تھی، آج اتنی ساری برائی کہاں سے آ گئی؟ تو میرے بھائیوں، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو کیوں کرتا ہے؟ 4 وجہوں سے یہ گناہ کرتا ہے، اور میں بھی سمجھتی ہوں جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو 4 وجہ ہی ہوتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے نا کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، ہم گناہ کرتے وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے بندے، تیرا رب تیری کاٹ میں لگا ہوا ہے۔ مطلب آپ ذرا اندازہ کریں، شکار جب شکاری کا نشانہ لگاتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بہت دھیان دے کر نشانہ باندھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ پر دھیان لگا کر رکھتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ اور بھی زیادہ ہماری طرف دھیان رکھتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے بندو، جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں وہاں پر ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تم ذرا کہیں بھی ہوتے ہو میں وہاں ہوتا ہوں۔ تیسری وجہ کیا ہے گناہ کرنے کی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے لیے انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کو کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہے، تم کیا منصوبے بنا رہے ہو، آگے تم کیا کرو گے، آگے کیا گناہ کرو گے، کیا ثواب کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے میں سب جانتا ہوں۔ انسان اسی لیے گناہ کرتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں تو میرا کوئی کیا بگاڑے گا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والا ہے، سب جاننے والا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے۔ جب انسان باغی ہو جائے، گناہوں کی حد بڑھ جاتی ہے نا، اس کی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو اور جب وہ بے شرم ہو کر باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے بہت ہی سختی سے کہ انسان کی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اللہ نے کہا ہے، اے میرے بندے، میری پکڑ بہت دردناک ہے، میں پروردگار وہ عذاب دوں گا جہاں تمہیں کوئی بھی ایسا عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت لہجہ استعمال کیا ہے گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندو تم کہاں جا رہے ہو، کہاں کی طرف تمہارا رخ ہے؟ اگر گناہ کرو گے تو پھر تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر جب میں سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنیں، گزارش ہے میری سب سے، گناہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کرے کہ انسان گناہ کیوں کر رہا ہے۔ کیا مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا میری اس حرکت کو وہ نہیں جانتا ہے؟ کیا اس ٹائم اللہ میرے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا اللہ نے پردے لگا دیے ہیں؟ یا کیا فرشتوں کی چھٹی کر دی ہے اس دن جو ہماری حرکتوں کو نوٹ نہیں کرے گا؟ ایسا مت سوچیے، پل پل خبر ہے ہمارے رب کو۔ ہم لوگ یہ سب بھول کر یہاں تک کہ اللہ کو بھی بھول چکے ہیں، اور گناہوں میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ایک دن یہ دھوکے کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمارے گناہوں کے کانٹے ہماری آخرت کی ہر منزل پر ہمارا چلنا مشکل کر دیں گے۔ ہمارے گناہ قبر میں اندھیرا بن کر آئیں گے، ہمارا گناہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب آخرت کی ہر منزل کو ہمارا پار کرنا بہت مشکل کر دیں گے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو پتہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، اور اس وقت بھی اس کے اندر یہی سائیکولوجی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ٹائم وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے۔